أبي القاسم محمدا المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين. صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعليما حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها قليلا. اللهم عجل لوليك الفرج. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاندان بتحیل فرد آواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیے. آواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیے. سامعین ذی وقار موالیان حیدر الکبار و اشکان حسین ابن علی، آج ہمارے سلسلے گفتگو کی چوتھی مجلس ہے. ہمارا موضوع سخن آپ کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہوگا. ہم اور تقاضائے حسین ابن علی کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں. تو گزشتہ چند دنوں میں ہم نے عرض کیا ہے کہ اگر ہمیں معرفت حسین ابن علی چاہیے تو ہمیں در قرآن پہ جانا پڑے گا. قرآن بتائے گا کہ حسین کا مقام کیا ہے، قرآن بتائے گا کہ حسین کا مرتبہ کیا ہے. قرآن سے پوچھیں گے کہ اے قرآن تو بتا تیرے نزدیک حسین کیا ہے، اور در قرآن سے ہو کے
پھر ہم در رسول خدا پہ جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے رسول خدا آپ بتائیے آپ کے نواسے کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ پھر نبی ہمیں بتائیں گے کہ میرا نواسا کس عظمت کا مالک ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہمدن گوش ہو کے سنا کریں۔ میری کوشش ہوتی ہے اور مجھے میرے مزاج سے یہ بات ملتی بھی نہیں کہ جملے جملے پہ کہوں کہ آپ مجھے سنیں اور توجہ کریں اور داد دیں اور یہ اور وہ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو حسینی ہے، جو اس حسینی امام بارگاہ میں اور امام کا ذکر سننے آیا ہے، وہ یقیناً کچھ لینے آیا ہے، وہ سمجھنے آیا ہے، وہ درس حسین ابن علی لینے آیا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ قرآن کے در پہ جائیں گے، قرآن بتائے گا کہ حسین کیا ہیں۔ عزیزان، اپنے آپ کو اہل قرآن بنائیں، اپنے آپ کو اہل قرآن بنائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن ہے از اول تا آخر معجزہ خدا۔ قرآن معجزہ خدا ہے اور ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح، درخشاں ستارے کی طرح ظاہر ہے، رہے گا۔ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کسی عام بندے نے نہیں، خدا نے لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس کی حفاظت خدا کرنے والا ہو، جو ہے آپ کی، جس کی حفاظت خدا کرنے والا ہو، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کی ہر ایک آیت معجزہ ہے، پورا قرآن ایک سائڈ پہ۔ اگر ہم صرف اور صرف اہل بسم اللہ بن جائیں، جو ہے آپ کی، اہل بسم اللہ الرحمن الرحیم بن جائیں، تو جو مقام خدا عطا کرے گا۔ اگر ہم اہل توکل بن جائیں، جب ہمارا توکل اور ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو اور ہمارا اعتقاد اور یقین اللہ پر پختہ ہو، تو پھر اللہ ہر جگہ پہ نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اور تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ کے دل پہ یہ الفاظ نقش ہیں کہ جس نے بھی اللہ کے لیے کام کیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خرچ کیا، پھر اللہ نے اس کی ایسی مدد و نصرت کی ہے، ایسا اس کو بلند کیا ہے کہ گرانے والے گر گئے، وہ نہ گر سکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چند ایک مثالیں عرض کر دوں اہل بسم اللہ۔ ابھی یہ جو سلسلہ ہے سوالوں میں شروع ہوگا، سوال کروں گا، اس کے بدلے میں جواب دوں گا، پریشان تو نہیں ہوں گے؟ ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے، خدا آپ کو اور آپ کے گھروں کو آباد و شاد رکھے۔ آگ کی صفت کیا ہے؟ جلانا۔ آگ جلاتی ہے، آگ لوہے کو پگھلاتی ہے۔ آگ کی صفت آپ نے کہا ہے جلانا، صرف ہے جلانا۔ آگ جلاتی ہے، یقیناً جلاتی ہے، جو چیز اس میں ڈالی جائے جل جاتی ہے۔ لیکن اگر یزید وقت کسی اللہ کے نمائندے کو اٹھا کے اور کسی توکل کرنے والے کو اور کسی اہل بسم اللہ کو اٹھا کے اسی آگ میں ڈال دے تو وہ آگ گل و گلزار بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نبینا اہل بسم اللہ تھے، اہل توکل تھے۔ آگ میں ڈالا گیا، آگ گل و گلزار بن گئی۔ لکڑی کی صفت کیا ہے؟ لکڑی سے آپ فرنیچر بنا سکتے ہیں، دروازہ بنا سکتے ہیں، لکڑی کی آپ شکل تبدیل کر سکتے ہیں، حایت تبدیل کر سکتے ہیں، جنس تبدیل نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جنس اس کی لکڑی ہی رہے گی، درخت تھا، اسے آپ نے کاٹا، اسے اپنی ضرورت کی اشیاء، اب یہ میں اس کرسی کے اوپر چیئر کے اوپر بیٹھا ہوں، یہ آپ نے لکڑی سے بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لکڑی کی شکل کو آپ نے تبدیل کیا ہے، جنس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہی لکڑی کسی اللہ والے اور کسی بسم اللہ والے کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ عصائے موسیٰ اژدہا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
اس کی جنس دل ہو گئی. اچھا مٹی کی صفت کیا ہے؟ مٹی سے آپ گھر بنا سکتے ہیں, مٹی سے آپ برتن بنا سکتے ہیں, لیکن مٹی کی جنس تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہی مٹی کسی اہل بسم اللہ کے ہاتھ پہ آ جائے تو یہ سونا بن جاتی ہے. توجہ ہے, سنا تو کس نے سونا بنایا؟ بسم اللہ. کائنات کے امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلی اللہ محمد علیہ محمد. تھوڑی سی آواز اس کو دیجیے, ایک صلوات صلی اللہ صلی اللہ محمد علیہ محمد. اس وقت تو نہیں ہو رہی آواز سے. بسم اللہ. حضرت امیر کائنات کی بارگاہ میں امیر کے عظیم صحابی, مولا کے انتہائی عظیم صحابی حضرت مقداد تشریف فرما ہوئے. کا مولا گھر میں مفلسی ہے, فاقے چل رہی ہیں, بچے بھوک سے گڑبڑا رہی ہیں اور رو رہے ہیں, کچھ عطا کیجیے. کا مقداد وہ پتھر اٹھا. اگر ہم جیسا کوئی ہوتا کا مولا فاقے ہیں, آپ پتھر پکڑا رہے ہیں, عقیدہ مقداد جیسا ہونا چاہیے امام پر. کا مولا کوئی بات نہیں کی, اٹھایا پتھر کو, پتھر مقداد کے ہاتھ پہ آیا, پتھر نہ رہا سونا بنا. مقداد نے پتھر اٹھایا, اس سونے کو توڑنا شروع کیا. مولا امیر نے کہا مقداد کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا جو ضرورت ہے وہ لے کے جاؤں گا. مقداد سارا لے جا, پھر ضرورت آئے گا. مقداد نے قیامت تک تاریخ کے سینے پہ جملہ لکھ دیا. کہا مولا جس کے پاس آپ جیسا امام ہو سے کل کی کیا پرواہ. صاحب اسلام کی گلت سلام. اللہم صلی اللہ محمد سلامت رہے, آپ سلامت رہے. اہل بسم اللہ کے ہاتھ میں آیا, وہ پتھر سونا بن گیا. اور پھر عقیدہ مضبوط تھا مولا امیر کائنات پر, تو توڑا. مولا نے کہا لے جا سارا, کل ضرورت آئے گا. کہا مولا جس کے پاس آپ جیسا ولی خدا موجود ہو, جو آج پتھر کو سونا بنا سکتا ہے, وہ کل بھی بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ طاقت اور یہ قدرت اللہ نے ان کو عطا کی. محمد اہل بیت محمد کو یہ طاقت و قدرت اللہ نے عطا کی ہے. یہ حکم خدا سے جو چاہیں کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. چاہیں تو زندے کو مردہ کر دیں, چاہیں تو مردے کو زندہ کر دیں. بے شک بہت خوب. اب مجھے کہے کہ غیور نقوی آپ غلو کر گئے, تو جو ہے آپ کی تو بات میں کر رہا ہوں, آگے سے دلیل بھی میں دوں گا. کب آپ کہیں کہ غیور نقوی آپ غلو کر گئے, آپ کے مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا مردوں کو زندہ کرتے ہیں, میں کہوں گا آپ شک کر رہے ہیں مولا امیر پر. آپ سے میں سوال کرتا ہوں حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ یہ تو میں نے نہیں کہا, یہ تو قرآن نے کہا ہے. عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں, تو جب عیسیٰ مردہ زندہ کرے, فخر عیسیٰ کیسے مردہ زندہ نہیں سبحان اللہ. عیسیٰ مردہ زندہ کرے, فخر عیسیٰ مردہ زندہ کرتا ہے. لیکن ایک فرق ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے, عیسیٰ مردہ زندہ کرتے ہیں بے اذن اللہ, اور علی خود ہے اذن اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عیسیٰ مردہ زندہ کرتے ہیں بے اذن اللہ, اور علی خود ہے اذن اللہ. علی عین اللہ, علی وجہ اللہ, علی ید اللہ, علی نشان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ میں نے نہیں کہا, مسلمانوں کے خلیفہ نے کہا ہے. سبحان اللہ. جو ہے آپ کی طواف کعبہ, میرا موضوع کچھ اور تھا لیکن ابھی زبان پہ جملہ آ گئی, عرض کر کے موضوع کی طرف. طواف کعبہ میں ایک شخص نے کسی کی ناموس کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا. سبحان اللہ. امیر کائنات نے منع کیا, پھر اس نے دیکھا, امیر نے اس کے ہاتھ پہ, اس کے منہ پہ اپنا تھپڑ دے مارا. وہ خلیفہ وقت کے پاس چلا گیا, کہا میرے ساتھ ظلم ہو گیا, آپ انصاف کیجیے. کہ کیا ہوا؟ کہ مسلمانوں کے خلیفہ پاس چلے گئے, کہا کہ میرے کو ظلم ہو گیا. کس نے کیا؟ کہا علی ابن ابی طالب نے. کہا کیا ہوا؟ اب میں طواف کر رہا تھا, علی نے مجھے تھپڑ مارا. اب بلاؤ علی کو. علی آ گئے. پوچھا یا علی آپ نے اسے کیوں مارا؟ کہا کہ یہ طواف کر رہا تھا, لوگوں کی ناموس کو دیکھ رہا تھا, میں نے اس کو تھپڑ اس لیے مارا ہے. اس وقت حضرت خلیفہ نے اس کی طرف مخاطب ہوئے کہا کہ تجھے نہیں پتا, تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے کہ اللہ نے مارا ہے. سبحان اللہ
سبحان اللہ دیکھنے والی آنکھ عین اللہ تھی، سبحان اللہ ہاتھ والا ہاتھ ید اللہ۔ سامعین، حسین ابن علی کا پیغام ہمیں اپنے سینوں میں محفوظ رکھنا ہے، اور ان محرم کے ایام میں میرے بچے، میرے جوان، میرے بزرگ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ اپنی زندگیوں میں حسین ابن علی کو نافذ کیجیے، تو پھر دیکھیے کہ کیسی برکت خدا عطا کرتا ہے بالتوسل و بالتصدق امام حسین ابن علی۔ خواجہ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو ہے آپ کی بسم اللہ۔ ہاں، حجت خدا امام حسین علیہ السلام، وقت کے محمد سارے محمد ہیں، بے شک نبی کریم نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد۔ 11 محمد دنیا سے بظاہر چلے گئے، 12واں محمد ابھی موجود ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ سارے محمد ہیں، تو ایک بہت بڑے مجتہد آیت اللہ تقی بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا کہ بلا یہ حدیث ہے، نبی نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی، آخری سارے کے سارے محمد۔ کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ کہا اگر نبی ایسے کہہ دیتے اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی، تو کیا ہو جاتا؟ کہا کچھ نہ ہوتا، بس نبی نے غدیر کے میدان میں ایک علی کا ہاتھ بلند کر کے لوگوں کے چہرے پڑھ لیے تھے۔ ارے جو ایک علی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ جانے 12 علی کیسے برداشت کریں گے؟ سے ایک علی برداشت نہیں ہوتے، وہ 12 علی کیسے برداشت کریں گے؟ یہ تو سارے کے سارے محمد ہیں، سارے کے سارے علی، سارے کے سارے علی ہیں۔ تو وقت کے محمد نے، وقت کے علی نے جو ظالم وقت کے خلاف احتجاج کیا اور اپنا قیام کیا، اور ایسا قیام کیا قیامت تک یزیدیت کے اور باطل کے منہ سے نقاب اس طرح سے برطرف کیا کہ اب جتنی بھی یزیدیت پنپ لے، وجہ ہے آپ کی، جتنا بھی باطل پنپ لے، وہ سایہ حسین سے اوپر آ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایسا حسین ابن علی نے دبایا ہے یزید کو کہ اس کے چاہنے والے، اس کے بیٹے جتنی بھی کوشش کر لے زمانے میں اٹھانے کی، ایسا گرایا ہے منہ کے بل حسین ابن علی نے یزید کو، اس کے بیٹے اٹھا رہے ہیں، اٹھتا نہیں، بیٹے گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا عشق کی ہے انتہا، کربلا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت۔ آواز بلند صلوات صلی علی محمد۔ تو جو ہے آپ سبحان اللہ۔ آپ جی ہیں؟ آپ جی ہیں، سبحان مالک اللہ۔ آپ سب کو سلامت۔ سبحان اللہ۔ وقت کے حسین، آج کے حسین بھی موجود ہیں۔ ہم نے کہا سب کے سب علی ہیں، سب کے سب محمد ہیں، تو آج کے حسین موجود ہیں۔ جس طرح اس وقت کے حسین ابن علی نے کہا تھا حل من ناصر ینصر اللہ، آج کے وقت کے حسین بھی یہ صلا بلند کر رہے ہیں کہ میری مدد کرو تاکہ میرا ظہور ہو جائے، میرا ساتھ دو، میرے ساتھ چلو، میرا ظہور ہو جائے۔ یہ امام سے منسلک ہونا کون سکھائے گا؟ کربلا سکھائے گی کہ اپنے وقت کے امام پہ جان کیسے قربان ہوتی ہے۔ کربلا کے اصحاب باوفا امام حسین ابن علی کے جو اصحاب ہیں وہ بتائیں گے، اور ایسے اصحاب باوفا ملے آقا حسین کے جو کہتے ہیں، مولا حسین خود کہتے ہیں، نانا رسول خدا مجھے ایسے صحابی ملے جو آپ کو بھی نہیں ملے، میرے بابا علی آپ کے ایسے صحابی نہیں تھے جیسے میرے ہیں، بھائی حسین آپ کے ایسے صحابی نہیں تھے جیسے میرے ہیں۔ جو ہے وہ صحابی، ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں، ہم اصحاب کی پاؤں کی، نبی پاک کے پاس با وفا اصحاب کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا، جنہوں نے نبی کی زیارت کی ہے، جو نبی کے محفلوں میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اصحاب با وفا جیسے مولا حسین کو ملے، ایسے ہی آقا امام زمان علیہ السلام کو چاہیے۔ صلوات مولا کی ذات پہ پڑھ
باری دیگر بلند تر سلام کہ کربلا بتائے گی کہ وقت کے حسین پر کیسے جان قربان کرنی ہے. جب جان قربان کرنی پڑ جائے، مال قربان کرنا پڑ جائے، یہ نہ ہو کہ وہ امیر کائنات کے چند اصحاب کی طرح جب مولا کے پاس چند صحابی ان کے آئے اور کہا مولا شام کے حاکم کے خلاف جنگ کریں، اس کی خرافات کے خلاف جنگ کریں، تو تم ابھی اس لائق نہیں ہو، ابھی تمہارے اندر وہ ملکہ نہیں ہے کہ تم اس سے جنگ کر سکو. کہیں مولا تیار ہیں، بار بار کہا اور ان کا اچھا میں آپ کا ایک ٹیسٹ لے لوں چھوڑا جی مولا لیجیے. تو کل ایسے کرنا ہے کہ ہر بندہ اپنا سر منڈوا کے آئے، سر سے بال ختم کروا کے آئے، سر پہ بال نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ کون سا کام ہے؟ ہر گئے وہ ایک صحابی کی نئی شادی ہوئی، وہ خاتون کے پاس گیا، بڑا پریشان، مجھے کیا ہوا؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ امیر کائنات نے کہا ہے کہ کل سارا سر صاف کروا کے آؤ. بڑا برا لگے گا، بڑا برا لگے گا. میں تجھے مشورہ دیتی ہوں. ہاں، جو خواتین کے مشورے پہ چلتا پھر کام تو یہی ہوتا ہے، لیکن کچھ مشورے بہت اچھے ہوتے ہیں. خواتین میری بہنیں سن رہی ہیں تو کہیں کہ سارا دبو کے چلا گیا نا. کچھ مشورے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کا مشورہ اچھا. میں نے کہا میں مشورہ دیتی ہوں. جی بتاؤ. تو مشورہ یہ ہے کہ آپ ایسا کیجئے، احترام تو واجب ہے، احترام شوہر کا احترام واجب ہے. جی آپ ایسا کیجئے سارے بال نہ کٹوائیں، آپ تھوڑے سے بال کٹوائیں اور تھوڑے سے چھوڑ دیں، اور ایسا کریں کہ سر پہ ایک رومال باندھ لیجئے. علی کو کیا پتا تمہارے سر پہ بال ہیں؟ اللہ اکبر. یہی تو لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے. جو حجت خدا ہوتا ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، ہر چیز سے واقف ہوتا ہے. سر پہ رومال باندھ اور ایسا کرنا ہے پہلی صف میں نہ کھڑے ہو جانا بے وقوفوں کی طرح، تیسری چوتھی صف میں کھڑا ہونا. علی کو کیا پتا تم نے کیا کیا. بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، بڑا پسند آ گیا. ضلالت شروع ہو گئی اس مشورے سے. آئے امیر کائنات سب ملا، امیر کائنات نے کہا حکم دیا سر سے خود اتارو. سب نے خود اتارے. امیر کائنات نے اپنی ذوالفقار نے کہا اور چلتے چلتے اس کے پاس پہنچے. اس کے سر سے اپنی ذوالفقار کی نوک سے رومال ہٹایا، سر پہ بال نظر ہے. کہا جو اپنے وقت کے امام کے لیے چند بال قربان نہیں کر سکتا وہ جان کیسے قربان کرے گا؟ جو ہے آپ کی جو اپنے ابھی وقت کے امام کے لیے چند، ابھی میں اشارہ کروں گا، اگر کوئی ناراض ہو گیا تو دست ادب جوڑ کے سید معافی مانگ رہا ہے، معاف کیجیے گا، لیکن ضرورت ہے میں کہوں گا. چند بال انہوں نے امام کے لیے قربان نہیں کیے، جان کیسے قربان کرتے ہیں؟ اور آج ہم کہتے ہیں مولا آ جائیں، ہم آپ کے لیے اپنی جان قربان کریں گے. جو بندہ داڑھی کے چند بال نہ رکھ سکے جان کیسے دے گا؟ سبحان اللہ، سلامت رہے. سبحان اللہ، یہ ضروری ہے اور سنت ہے. ہر مسلک کے آپ پاس اب چلے جائیں، اہل سنت برادران سب کہتے ہیں سنت رسول ہے، لیکن تشیع آپ کو فقہ جعفری آپ کو بتائے گی کہ یہ سنت واجب ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے. اگر بیچ میں مسئلہ آ گیا تو بیان کر دی. صلوات سارے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد تو اپنے وقت کے حسین کے لیے جان کیسے قربان کرنی ہے یہ ہمیں حسین ابن علی بتائیں گے کہ اپنے وقت کے حسین پر کیسے جان نشاور کرنی ہے، کیسے سخاوت کرنی ہے. یہ سب کچھ درس حسین ابن علی ہے. کل عرض کیا کہ نہ قرآن سے حسین جدا ہے نہ حسین سے قرآن جدا ہے. تو جس طرح سے آقا قرآن سے جدا نہیں ہے، ممکن کیسے ہے کہ شیعہ اور چاہنے والا قرآن سے جدا ہو جائے؟ نہ، کچھ بھی ہو جائے قرآن سے رشتہ نہ ٹوٹے. جس چیز سے حسین ابن علی کو محبت ہے ہمیں بھی اس سے محبت کرنا پڑے گی. جس سے حسین کو نفرت ہے اس سے نفرت کرنا پڑے گی. جس سے بی بی سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا کو محبت ہے وہ کرنا پڑے گا، جس سے نفرت ہے اسے رکنا پڑے گا. مردوں کے لیے حسین ابن علی اور ماؤں بہنوں کے لیے جناب سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا. پیغام حسین سمجھ آ رہے عزیزاں؟ کبھی قرآن سے شیعہ چاہنے والا محب جدا نہ ہو، نماز سے مولا حسین کا چاہنے والا جدا نہ ہو. قرآن سے، صبر سے، استقامت سے. جو کچھ ہو جائے
سخاوت کرنے سے کبھی بھی سبحان اللہ کوئی ہٹ جائے لیکن مولا حسین علیہ السلام کا چاہنے والا سخاوت کو نہ چھوڑے. سخاوت صفت ہے امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں سے. سبحان اللہ سخاوت کوئی اور کرے اچھا ہے لیکن علی والا کرے تو بہت اچھا ہے. سبحان اللہ جس کا امام اتنا بڑا سخی ہو سبحان اللہ اس کی سخاوت کا کیا عالم ہونا چاہیے. سبحان اللہ سامعین اسلام پہ جتنا بھی خرچ ہوا ہے چاہے کربلا میں ہو کسی میدان میں ہو وہ میرے مولا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہے. سبحان اللہ جو بیٹا کربلا میں آیا وہ بھی میرے مولا ابو طالب کا ہے. اب مسلمان کی عجیب شقاوت ہے انہی کے اسلام پہ شک کرتا ہے جن کے آنگن میں اسلام پروان چڑھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ انہی کے اسلام پہ شک ہے. حسین کے دادا کے اسلام پہ شک ہے کہ جن کی وجہ سے کربلا برپا ہوئی ہے. حسین کس کے پوتے ہیں؟ سبحان حضرت اللہ ابو طالب علیہ السلام. سبحان اور یہی اللہ پہ ایک جملہ کہتا ہوں پھر مسلمان کی اپنی مرضی. عزیزان محترم جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے کافر سے تو جو ہے پہلا کام یہ کرتے ہیں اس کا نام تبدیل کرتے ہیں. کیوں؟ کافر نے نام رکھا تھا، باپ کافر تھا، دادا کافر تھا، اس نے نام رکھا ہے. اب مسلمان ہو گیا ہے اب کافروں والا نام تبدیل کر کے اس کا نیا نام مسلمانوں والا نام رکھو. مسلمان کتابیں اپنی اٹھا کے بتا ہمارے نبی اور تیرے نبی کا نام کس نے رکھا تھا؟ سبحان اللہ تیرے نبی اور میرے نبی کا نام کس نے رکھا تھا؟ تو اسلام پہ اور ان کے مسلمان ہونے پہ شک کرتا رہے تیری مرضی، لیکن جو نام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے محمد رکھا اگر تو محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو مسلمان نہیں ہوتا. سبحان اللہ ان کی بات کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. تیری مسلمانی شک میں ہے اگر ان کا رکھا ہوا نام نہ پڑھے. فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، زمین کے باپ کا بھی باپ ہے ابو طالب. آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. کہ میں بہت محسوس کر رہا تھا کہ سب کا ذکر کروں اور مرسل اسلام کا ذکر سبحان کروں اللہ جس نے احسان کیا ہے اسلام پر. اہل سنت کی بہت بڑے عالم دین آپ نے بھی ٹی وی پہ ان سے سنا ہوگا کسی نے سوال کیا بھئی یہ لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے اور جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا سے بغض کیوں کرتے ہیں؟ ایک ہی جملہ انہوں نے کہا جی بس ایک ہی مسئلہ ہے ان کو، ابو طالب سے بغض اس لیے ہے وہ علی کے بابا ہے اور خدیجہ بی بی سے بغض اس لیے ہے کہ وہ سیدہ کی ماں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بغض مولا علی سے ہے سبحان اللہ. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ علی مولا کو مقام دیا ہے اللہ نے، حجت خدا بنایا ہے اللہ نے. جس کو اللہ حجت خدا بناتا ہے پھر اسے دنیا کے بنائی ہوئی کبھی چکا نہیں سکتے، بھولنا چاہے بھلا نہیں سکتے. توجہ ہے آپ کی. اس لیے سامعین حجت خدا موجود ہے اور ہمارے انتظار میں ہے. اور لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا امام موجود ہے، آتے کیوں نہیں؟ اتنی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، آپ کا امام آتا ہے. میں ایک مثال کے ذریعے اپنے عزیز کو جواب دیتا ہوں. توجہ ہے آپ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وعلی نبینا اللہ کے رسول ہیں، اولی العزم نبی ہیں، حجت خدا ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبیلوں کو لے کر 12 قبیلوں کو لے کر چلے فرعون سے نجات دلوانے کے لیے، جب دریائے نیل پہ پہنچے آگے نیل تھا پیچھے فرعون تھا. اس لیے ضروری ہے کہ حجت خدا اللہ کی طرف سے ہو، امام اللہ کی طرف سے ہو. کیونکہ جو دنیا کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، ادھر ہی سے رجوع کرتا ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے. موسیٰ نے کہا خدایا آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، کیا کروں گا؟ موسیٰ کرتا کیا ہے؟ عصا مار پانی پہ. موسیٰ نے عصا مارا، پانی میں راستہ بنا. اور موسیٰ علیہ السلام کی کتنے قبیلے تھے؟ 12. اور بڑے ضدی تھے، ایک راستے پہ چلنا نہیں ہے، 12 راستے دو تو جائیں گے. 12 راستے ملے. موسیٰ علیہ السلام اپنے قبیلے کو لے کے چلے. جب تک امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری جانے والا پانی سے باہر نہیں گیا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو پانی نہیں ملا. اور جب تک آخری فرعونی پانی میں نہیں آیا، پانی پھر بھی نہیں ملا. نتیجہ کیا ہے؟ جب حجت خدا ہوتا ہے، اللہ
اللہ کی طرف سے امام ہوتا ہے، اکیلا پار نہیں جاتا، سب کو لے کے چلا جاتا ہے، اور جب دنیا کا بنایا ہوا ہوتا ہے اکیلا نہیں ڈوبتا، سب کو لے کے ڈوبتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اکیلا نہیں ڈوبتا، پوری قوم لے کے غرق کر دیتا ہے۔ سلامت رہے۔ اچھا یہ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کتنے تھے؟ 12۔ سارے بولیے 12۔ حجت خدا کتنا تھا؟ ایک۔ قبیلے کتنے ہیں؟ 12۔ حجت خدا تو جب ایک حجت خدا 12 قبیلوں کو بچا سکتی ہے تو 12 حجت خدا ایک قبیلے کو نہیں بچا سکتی۔ سبحان اللہ، ایک حجت خدا جب 12 کو بچا سکتی ہے تو 12 حجتیں ایک کو نہیں بچا سبحان سکتی۔ اللہ۔ کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا جب تک آخری موسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا باہر نہیں گیا، خدا نے انتظار کیا، پانی کو نہیں ملایا۔ جب تک اس فرعون کا چاہنے والا آخری پانی میں نہیں آیا، خدا نے پانی نہیں ملایا۔ نتیجہ کیا ہے؟ جس طرح اللہ نے انتظار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا آخری ہواری باہر جائے، انتظار کیا فرعون کا آخری چاہنے والا پانی میں آئے، نکلے تو سب نکلے، ڈوبے تو سب ڈوبے۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آخری حسینی بھی پیدا ہو جائے، آخری یزیدی بھی پیدا ہو جائے، نکلے تو سب نکلے، ڈوبے تو سب ڈوبے۔ صلوات پڑھیے۔ جو ہے انتظار ہو رہا ہے کہ آخری حسینی بھی آ جائے، آخری یزیدی بھی آ جائے، نکلے تو سب نکلے، ڈوبے تو سب ڈوبے۔ سامعین، امام کو ہماری ضرورت ہے، آج کے وقت کے امام کو ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم زندگی میں ہر چیز کو یاد کرتے ہیں اور اپنے امام کو یاد نہیں کرتے، ہم خیانت کر رہے ہیں امام کیا کریں؟ امام کو بھول گئے ہیں، امام ہمیں نہیں بھولے۔ میں ایک درد بھرا امام کا جملہ سنانے لگا ہوں عزیزان۔ روایت ہی میں جملہ ملتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام صلوات سارے پڑھنا، مولا نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، پروردگارا یہ ہمارے شیعہ، یہ نادان شیعہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، خدایا یہ تجھ سے توبہ نہیں کرتے، تجھے بھول چکے ہیں، لیکن میں تیری حجت ہوں، میں اپنے شیعوں کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، خدایا میرے شیعوں کو بخش دے، ان پر رحم فرما۔ دیکھو یار ہمارا امام ہمارے لیے معافی مانگ رہا ہے، اور ہم اپنے امام کو اپنی زندگیوں سے جیسے نکال چکے ہیں، جیسے وجود ہی نہیں ہے ہمارے امام کا زندگی میں۔ تو جو ہے آپ کی ناراض تو نہیں ہو رہے، امام کا ذکر ضرور کیا کرو عزیزو، 10 منٹ مختص کر لو، کیا لگتا ہے کہ صبح اٹھتے وقت سب سے پہلے میری مائیں بہنیں آپ سب مل کر سلام کیا کریں، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، میرے وقت کے امام آپ پر سلام۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے، سلام دینا مستحب ہے، جواب واجب ہے۔ تو اگر ہم گنہگاروں کی آواز پہ وہ یوسف زہرا کہے وعلیکم السلام، اس سے بڑی ہمارے لیے فضیلت کیا ہے؟ اس لیے کبھی بھی زندگی میں امام زمان کو نہ نکالو، زندگی میں لاؤ امام کو، اور جب آپ کی زندگی میں امام ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا امام آپ کو دیکھ رہا ہے، کبھی آپ غلط کام نہیں کرو گے۔ آج اگر ہم برائیاں کر رہے ہیں، اگر آج میرا جوان برائی میں گر رہا ہے، میرے جوان توجہ کیجئے، سارے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی توجہ کریں، جوان گمراہی میں جا رہا ہے، میری جوان مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جو عزیزان ہمارے ادھر بچے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے ذریعے سے شیطان کے ہاتھوں میں جا رہا ہے۔ نہ اگر انسان صرف 2 چیزوں کو اپنی نگاہ میں رکھے کہ میرا اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، میرا اللہ بغیر کانوں کے سننے والا، بغیر آنکھوں کے دیکھنے والا ہے، کبھی بندہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، خلوت ہو جلوت ہو کوئی جگہ ہو، لیکن ہم بڑی دلیری کے ساتھ گناہ کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
کی بارگاہ میں یا غالباً چھٹے آقا کی بارگاہ میں ایک عزیز آئے، صحابی مولا کے کہتے ہیں کہ مولا گناہ کرتا ہوں، گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، کیا کروں؟ کچھ ایسا نسخہ بتائیں کہ جس کو میں اپناؤں تو مجھ سے گناہ چھوٹ جائے۔ تو مجھے بتا کہ اگر تو کسی گھر میں چوری کرنے جائے، تو کسی گھر میں چوری، ابھی یہ بولنے والی بات ہے، آپ خاموش ہو گئے ہیں، تو جو ہے گھر میں چوری کرنے جائے، سب سو رہے ہو، ایک 5 سال کا بچہ دیکھ رہا ہو، کیا چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اور کیا کرو گے؟ کہ بچے کے جانے کا انتظار کروں گا کہ وہ ہٹ جائے، یا اسے اب اس راستے سے ہٹاؤں گا تب چوری کروں گا۔ انہوں نے کہا بدبخت انسان، ایک 5 سال کے بچے سے اتنا حیا اور اپنے خالق و مالک خالق سے ذرا سا بھی حیا نہیں آتا، کبھی سوچا نہیں کہ اس کے سامنے تو کیا کر رہا ہے۔ بس شکر خدا کیا کریں کہ آپ کو اللہ نے راہبر اور آپ کو رہنما محمد علی بیت محمد عطا کی ہے، کہ جن کی رہبری میں، جن کی امامت میں، جن کی قیادت میں اگر ہم چلیں گے تو ساری زندگی گمراہ نہیں ہوں گے اور آخرت میں بھی گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہی ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دیتی، کیونکہ یہ ہے ہی صراط مستقیم، امیر کائنات صراط مستقیم ہے۔ یہ کس کو امام ملے گا کہ جس کے چہرے کو دیکھنا وہ عبادت شمار ہوتا ہو، جس کی امام کا ہر عمل عبادت شمار ہوتا ہو، جن کا امام سو جائے، جس کا امام سو جائے بستر پہ تو مرضی خدا مل جائے، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ وہ جو سو کے مرضی خدا خرید لیتے ہیں، توجہ ہے آپ کی۔ اگر آپ متوجہ ہوں تو پھر ہجرت کی شب کا کچھ واقعہ سنایا جائے، توجہ ہے آپ کی۔ ہجرت کی شب جب نبی کریم نے آقا علی ابن ابی طالب سے کہا، اور ابھی یہاں پہ جواب دوں گا کہ لوگ جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ امیر کائنات کو تمام اصحاب سے اور تمام انبیاء سے بعد از رسول خدا افضل سمجھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مولا رسول خدا نے کہا یا علی میں جا رہا ہوں، آپ میرے بستر پہ سو جائیں، آپ میرے بستر پہ سو جائیں۔ اب مولا اگر میں سو گیا آپ کے بستر پہ تو آپ کی خیر ہوگی، تو جو ہے آپ کی۔ کہا اگر میری وجہ سے آپ محفوظ ہیں تو میں شکر خدا کروں گا۔ ادھر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے جو ہے آپ کہ میں آپ کو ذبح کروں اللہ کے راستے میں، کہ بابا جو حکم ہوا ہے آپ کر دکھائیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ پتہ چلا اسماعیل نبی ہے، نبی ہو کے جب اللہ نے امتحان لیا تو کہہ رہا ہے میں صبر کروں گا، یہ علی ہے کہ اللہ کا امتحان ہے میں شکر کروں گا، شکر کروں گا۔ نبی چلے، شیطان نے برکت ہے کہ نبی جا رہے ہیں، نبی نہیں ہے، نبی ہم جیسا ہے، نبی ہم میں اٹھتا ہے، نبی ہم میں بیٹھتا ہے، نبی ہم جیسا ہے۔ یہی تو تمہاری غلطی ہے، اس کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھے ہو۔ بستر پہ علی سو گئے، ساری رات معاشرہ کر کے کھڑے رہے، بستر پہ علی ہے، اور جب آئے کسی کو شک بھی نہیں ہوا، توجہ ہے آپ کی، کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ اور میں یہ اس کو غدیر کے ساتھ ملاتا ہوں کہ جب نبی کریم نے مولا امیر کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا تو نبی کریم نے منقع کھینچا تھا، پورے جسم کے سامنے علی کو کھڑا کیا تھا، من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، جس کا میں مولا تھا آج کے بعد علی مولا ہے۔ اور نبی نے بتا دیا کہ جب میں نہ ہوں تو یہ ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہوگا۔ ہر اعلان ٹائم چاہیے اس کام کو، ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، اور اشرے کے اشروں پہ اشرے لگ جائیں، فضیلت امین کائنات ممکن نہیں سنائی جائے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا اگر تمام سمندر سے آئیاں بن جائیں، تمام قلمیں بن جائیں، یہ زمین و آسمان کاغذ بن جائے، جن و انس لکھنا شروع ہو جائیں، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، کاغذ ختم ہو جائیں گے، لکھنے والے تھک جائیں گے، علی کے فضائل کم نہیں ہوں گے۔ خوشنودی اہل بیت محمد صلوات۔
صلی علی محمد کہنے کو تو بہت کچھ تھا لیکن دامن وقت ہم کو جائے ہی رہی میرے. بس درس حسین ابن علی اپنے اذہان میں اس کو جگہ دیجیے. نماز قرآن آپ سے جدا نہ ہو. درس زینبی میری مائیں بہنیں لے کے جائیں. مغرب کو نہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہی ہیں. مغرب زدہ نہ بنو. تمہارا نعرہ ہے ہماری درس کا کربلا. کربلا ہے ہماری درس کا کربلا. تو کربلا کی ماؤں سے تم دو اور جناب سکینہ سے تم اتنی حیا نہیں. دیکھیے 4 سال کی معصومہ ہیں, خیمے جل رہے ہیں. بی بی زینب نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی خیمے میں کھڑی ہوئی ہے. بی بی زینب نے کہا سکینہ سب نکل گئے, آپ خیمے میں جل کے اس ہلاک ہونا چاہتی ہیں, مرنا چاہتی ہیں. کہا نہیں پھوپھی اماں. کہا پھر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں دیکھیے نا میرے سر پہ ظالم ردا لوٹ کے لے گئے. میں حسین کی بیٹی ہوں, میں کیسے بن چادر باہر آ جاؤں؟ میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, تجھے درس سکینہ بی بی نے دیا ہے. جب بی بی سکینہ اتنے سخت حالات میں بھی کہہ رہی ہیں کہ میں بغیر ردا کے باہر کیسے آ جاؤں, اور تم اس آسانی اور آسائش کے دنوں میں بھی اگر بغیر پردے کے گھر سے باہر آ جا نا. میری ماں بہن, تیرا پردہ بی بی زینب نے محفوظ کیا ہے, کبھی بھی بی بی سیدہ کو ناراض نہ کرنا. عزادارو, جب بی بی زینب چلی ہے, مدینہ سے قافلہ چلا ہے, آئی ہیں اپنے سرتاج حضرت عبداللہ کے پاس اجازت کے لیے. کہ عبداللہ آپ کو یاد ہے نا میں نے نکاح میں ایک شرط رکھی تھی؟ کہا جی یاد ہے. اور میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ مجھے حسین سے ملنے دے گا, اور دوسری شرط رکھی تھی کہ جب بھی میرا حسین سفر کرے گا آپ مجھے جانے کی اجازت دیں گے. بس سیدہ یاد ہے. مولا نے ایک سوال قائم کیا, کہا میں بیمار ہوں, مجھے ضرورت ہے. بی بی نے کہا میں اکیلا بنی ہاشم ہوں, اگر آپ اجازت نہیں دیں گے میں نہیں جاؤں گی. لیکن عبداللہ یاد رکھنا, ادھر سے حسین کا قافلہ جائے گا, ادھر سے زینب کا جنازہ جائے گا. زینب اپنے بھائی کے چہرے کی عاشقہ ہے. اس وقت حضرت عبداللہ نے کہا زینب میں جانتا ہوں جب شام کو حسین سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے آپ کی حالت میں دیکھ لیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ منقلب ہو جاتی ہیں. وہ جو ایک دن حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی, اتنا عرصہ حسین کے بغیر کیسے گزارے گی؟ کہ زینب چلی جائے لیکن میرا اون محمد اپنے ساتھ لیتے جائیے, اور جب جنگ کا موقع آ جائے اکبر سے پہلے میرا اون محمد قربان کر دینا. اجرکم اللہ بھی آپ کی رضا پہ اپنی ماں بہنوں کی رضائیں قربان کرو. اللہ دارو بی بی نے کہا میرا بھی دل یہی ہے کہ میں اپنے اون محمد کے ساتھ لے جاؤں. عزادارو 10ویں محرم کو جب جنگ شروع ہوئی بی بی نے کہا اون محمد جاؤ ماموں سے جنگ کی اجازت مانگو. اللہ دارو میں کیسے پڑھوں گا اور آپ برداشت کرو گے؟ اور میری بی بی زینب کی نشانیاں چلی گئیں. کہ ماموں اماں کہہ رہی ہے ہمیں جنگ کی اجازت دے دو. کہ بیٹا نہیں نہیں تم میری زینب کی نشانیاں ہو, میں تمہیں کیسے جنگ پہ بھیج دوں؟ جب بچے واپس آئے کہ اماں جان بابا ماموں جان اجازت نہیں دے رہے. کہ جاؤ چچا عباس کو بلاؤ. جب مولا عباس آئے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے, میں قربان جب مولا عباس آپ کی وفا کے. کہ مرشد زادی آپ نے پکارا ہے, کہ عباس بلایا ہے. کہ کیوں بلایا؟ کہ حسین کو جا کے کہے زینب کہہ رہی ہے میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو موت کی اجازت دے دے. اللہ دارو جب بی بی کے حق کا نام آیا کہ اون محمد اللہ کے حوالے, اون کو آقا حسین نے سوار کیا. ماتمی و ماتم کی تیاری کرنا, محمد کو آقا عباس نے سوار کیا. دونوں بھائیوں نے ہاتھ سے ہاتھ ملایا. کہا اون تو میمنہ پہ جا اور میں میسرہ پہ جاتا ہوں. قلب لکشر پہ جا کے ابن زیاد پہ حملہ کریں گے. لیکن عزادارو جب یہ درمیان میں پہنچے اس خبیث نے کہا بچے نزدیک آ گئے, گھیر کے مارو. عزادار خبیث نے گرز مارا, میرے مولا ان کے سر پہ لگا. ایک خبیث نے تلوار ماری, مولا محمد کے سر پہ لگی. محمد تو فارغ دنیا سے چل بسے لیکن آن کی روح باقی تھی. سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مامو حسین مدد کو
اللہ جس کو زینب کی نشانی کی شہادت میں رونا نہیں آتا وہ کس میں روئے گا؟ اور مولا حسین نے بچوں کو اٹھایا آ کے خیمے میں لٹایا، بیویاں اکٹھی ہوئی لیکن نہیں آئی تو میری سیدہ زینب، تو اما فضہ جاؤ زینب کو بلاؤ، بی بی آئی، ایک ہاتھ ان کے سینے میں رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے میں رکھا، وہ کہا میرے لالو تم تو چلے گئے، ابھی اکبر میں کس کو قربان کروں گی، مجھے ماں کون پکارے گا؟ اجرکم اللہ زادارو، اور جب 11ویں محرم کو قید آؤ آئی ہے سیدہ، بھائی کی لاشیں سے سوار ہو گئی چپ کر کے، اور دھیمے سے لہجے میں ان محمد کی لاش کے پاس آ کے کہتی ہے بیٹا محمد، بیٹا ان اللہ حافظ، ماں قید ہو کے کوفہ و شام جا رہی ہے، اور آزادہ مجرد گھر تک رونا ہے۔ جب بیویوں کو شہداء کے سر ملے، جب قیدی رہا ہوئی، ہر بیوی نے اپنے بچے کا سر اٹھایا، لیکن بی بی زینب نے بچوں کا سر نہیں اٹھایا۔ بی بی فضہ آگے بڑھی، کہا زینب بچوں کا آخری دیدار کر لے، کہا میں علی کی بیٹی ہوں، جو صدقہ دے دیا اب اس کی کوئی برا نہیں۔ اللہ لعنت اللہ تم پروردگار اس کلیسی عبادت کو مقبول فرما، ان عزاداروں کے آنسو کو قبول و منظور فرما، ان عزاداروں کی پردے میں ماں بہنوں کے دلوں میں جو نیک شریع ہوائج مالک پوری فرما۔ اگر ان عزاداروں میں حاضرین میں پردے میں ماں بہنیں بیٹھی ہیں، اگر کوئی بیمار ہے خدایا بحق جناب سیدہ شفاء کلی عطا فرما۔ بانی اشرا منتظمین اشرا، یہ جتنی بھی گھر میں بیمار ہیں، امام بھائی کے گھر میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، خدا بندہ تیری ذات بہتر جانتی ہے۔ امام بھائی کی والدہ محترمہ اور بھی جتنے عزیزان بیمار ہیں، خدا بندہ شفاء کلی عطا فرما۔ امام بھائی کے والد محترم کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے بھائی کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ حاضرین کے دلوں میں جو نیک شریع ہوائج ہے تیری ذات بہتر جانتی ہے۔ اگر کوئی بیماری کی شفا چاہتا ہے، پریشانیوں سے دوری چاہتا ہے، اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے اور محمد کے صدقے میں اولاد چاہتا ہے، خدایا تو علیم بالذات الصدور ہے، تمام کی شرعی نیک حوائج کو پورا فرما۔ میرے اللہ ولی العصر یوسف زہرا امام زمان کا جلد ظہور فرما۔ ہم سب کو امام کی مشن کی معرفت عطا فرما۔ ہم سب کو اپنا سب کچھ مال و جان امام زمان کے پاؤں میں نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام کی پر نور چہرے کی ان گنہگار آنکھوں سے زیارت سے مشرف فرما۔ خدایا تو علیم بالذات الصدور ہے، میرے اللہ میں پھر کہہ رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، حاضرین کے دلوں میں جو حاجات ہیں پوری فرما۔ میرے اللہ ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، پانی اشرا کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ ہمارے پاس اس سے بڑھ کر کوئی بڑا وسیلہ نہیں، بحق سیدہ طاہرہ صدیقہ زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بفضلک و برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے، جلد ظہور کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، بانی اشرے کی محنت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم ماتم حسین ابن علی یا حسین علیہ السلام۔